الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا عنوان کیا میں ہدایت پر ہوں، اس کی 5 علامتیں۔ مالک لم یزل نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اور پھر ہمیں خود ہی کہا کہ مجھ سے ہدایت کی دعا بھی کرو۔ آپ 5 وقت کی نمازوں میں پروردگار عالم سے یہ دعا کرتے رہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ صراط مستقیم پر ہمیں چلا۔ یہ ہدایت کی دعا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ اب آپ کے سامنے چند ایک علامتیں، نشانیاں رکھنے کی کوشش کریں گے کہ جس کے سامنے بندہ اپنے آپ کو رکھ کر یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ مجھے میرے رب نے ہدایت پر رکھا ہے یا کہ نہیں۔ سب سے پہلی علامت تو یہ ہے اس بندہ مومن کی کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ فرما لیا اور اسے ہدایت پر گامزن کر دیا کہ مالک پھر اس سے یہ توفیق بخشتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ ہدایت کی دعا کی توفیق کا مل جانا یہ اس بات کی علامت و نشانی ہے کہ مالک لم یزل نے اس کو ہدایت پر رکھا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے ہمارے رب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ تو یہ دعا کا کرتے رہنا ہدایت کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہنا، یہ ایک پہلی علامت ہے کہ بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے راستے پر چلا دیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بندے کو گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق کا مل جانا، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو ہدایت عطا فرمائی ہے اور وہ ہدایت کے راستے پر گامزن ہے، جیسا کہ مالک لم یزل نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اور وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کریں، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کا بدلہ، ان کی جزا اپنے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہی ہے اور جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور فرمایا خالدین فیہا، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جنت ہی میں رہیں گے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَالَمِينَ، اور نیک عمل کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندے سے خطا جب ہو جائے، خطا پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اس گناہ پر مصر نہیں رہتا اور اصرار نہیں کرتا رہتا، تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ اللہ جل مجدہ نے اس بندہ مومن کو ہدایت کے راستے پر گامزن رکھا ہوا ہے۔ اسی تناظر میں ایک حدیث کریمہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ خُلِقَ مُفْتَنًا تَوَّابًا نَسَّاءً اِذَا ذُكِّرَ ذَكَرَ، اور اس حدیث پاک کے پہلے حصے میں یہی ہے کہ بندہ مومن کو ظاہر ہے ایک کے بعد دوسرا جب اس سے گناہ ہو جاتا ہے وہ فتن میں مبتلا ہوتا ہے، اور بندہ تو آزمائشوں میں ہی پڑھنے کے لیے پیدا کیا گیا، مفتنن اسے طرح طرح کے فتنے آ کے گھیر لیتے ہیں، اور پھر مومن کی یہ علامت ہے کہ توابن، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، اور جب بھولے سے پھر خطا ہو جائے پھر وہ توبہ کرتا ہے، اور جب اسے یاد کرایا جاتا ہے کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خطا ہو گئی، نافرمانی ہو گئی، جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو شریعت لے کر آئے
اس کے مطابق تو نے کام نہیں کیا، جب اسے یاد کرایا جائے تو حضور نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نصیحت کرنے کے بعد نصیحت کو ضرور قبول کرتا ہے۔ تو گناہ کرنے کے بعد اگر کوئی گناہ کی طرف توجہ دلائے، گناہ چھوڑنے کی نصیحت کرے، تو یہ گناہ کو چھوڑ کر توبہ کی طرف آ جائے تو یہ دوسری علامت کہلائے گی کہ اللہ جل مجدہ نے اس کو ہدایت عطا فرمائی ہے۔ تیسرے نمبر پر اپنی خامیوں پر نظر۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم دوسروں کی خامیاں تو دیکھتے ہیں، دوسروں کے عیبوں کی طرف تو ہماری نظر ہوتی ہے، لیکن اپنے عیبوں کی طرف، اپنے خامیوں کی طرف نظر نہیں ہوتی۔ جس بندے کو یہ توفیق مل جائے کہ وہ اپنے خامیوں کو دیکھنے والا بن جائے تو یقین کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہدایت عطا فرما دی ہے۔ جیسے کہ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ساری دنیا جب سو جاتی، وہ رات کو کوڑا لے کر کھڑا ہو جاتے، اپنے پاؤں پہ مارتے اور فرماتے، عمر بتا، لوگ تجھے امیر المومنین کہتے ہیں، تو نے کون سا کام خدا کی رضا کے لیے کیا ہے؟ تو نے کون سا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے؟ اور وہ کون سے کام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والے تو نے کیے ہیں؟ تو یہ وہ چیزیں کہ اگر بندے کو یہ نصیب ہو جائے کہ وہ اپنی خامیوں پہ نظر کرنے والا بن جائے، ایک تو اس کی زندگی میں ایک عجیب انقلاب برپا ہو جائے گا، گناہ اس سے چھٹتے چلے جائیں گے، نیکیوں پر وہ گامزن ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ جب بندے کو مل جائے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ مومن پہ بہت بڑا احسان ہے۔ چوتھے نمبر پر گناہ پر دکھ اور نیکی پر خوشی۔ اللہ اکبر۔ جناب حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، حضور نبی کریم نے فرمایا، اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن، کہ جب تیری نیکی تیرے اندر خوشی پیدا کر دے اور تیرا گناہ تجھے غمزدہ کر دے، غمگین کر دے، غم میں مبتلا کر دے، تو فانت مومن، نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ بس تو صاحب ایمان ہے، تو مومن ہے۔ تو یہ ایک علامت ہے بندہ مومن کی کہ وہ ہدایت پر ہے، کہ جب وہ نیکی کرے تو نیکی سے اسے خوشی نصیب ہو، نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد روزہ رکھے، روزہ رکھنے کے بعد کوئی بھی کسی مجبور لاچار کی مدد کرے، مدد کرنے کے بعد اسے جب خوشی ہو، اور اگر کوئی گناہ ہو جائے اس پر غم ہو، تو وہ یقین کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہدایت عطا فرماتی ہے اور وہ ہدایت پر ہے۔ اور اسی طرح پانچویں نمبر پر دل میں گناہ کا احساس ہو جانا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ بندہ گناہ کرے اور بندے کو احساس ہو کہ یہ گناہ ہے۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا حاک فی صدرک شیء فدعہ، یعنی احساس ہو اور اس کو چھوڑ دے۔ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جو چیز تیرے دل میں کھٹکے اس کو چھوڑ دے۔ یعنی بعض اوقات بندہ کسی مسئلے کے بارے میں غور و فکر کر رہا ہوتا ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، مختلف آراء بندے کے سامنے آ جاتی ہیں، یا بندہ اپنے ذہنی طور پر کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے کہ میں یہ کروں یا نہ کروں، یہ بولوں یا نہ بولوں، یا پکڑوں یا نہ پکڑوں، اس کی طرف چل کے جاؤں یا نہ جاؤں۔ اگر دل اٹک جاتا ہے کہ یہ گناہ تو نہیں ہے کہیں، تو پھر فاسألوا اہل الذکر وان کنتم لا تعلمون، پہلا کام تو یہ کرے کہ علماء سے پوچھے۔ اگر اس وقت کسی عالم دین کا آپ کو میسر ہونا مشکل ہے تو پھر رک جائے، نہ کریں اس وقت تک کہ جب تک رہنمائی نہ لیں۔ تو اگر کسی بندہ مومن کو یہ احساس ہو جائے کہ جب کوئی چیز اس کے دل میں کھٹکے کہ میں یہ کروں یا نہ کروں، یہ بولوں یا نہ بولوں، اس سے رک جاتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہدایت پر گامزن رکھا ہے۔ آخری بات، اس پر استقامت ہمیں کیسے ملے گی؟ استقامت کے لیے نیک لوگوں کی صحبت کا ہونا ضروری ہے کہ بندہ مومن کو چاہیے کہ اگر ہدایت پر استقامت چاہتا ہے تو وہ پھر نیک اور صالحاں لوگوں کی صحبت میں رہے، برے لوگوں کی صحبت سے بچے۔ ظاہر ہے کہ جب آدمی کے دوست اور یاری بے نمازی ہوں گے تو پھر وہ آہستہ آہستہ، اللہ نہ کرے کہ انہی میں ڈل جائے گا۔ اگر سارے دوست ہی نماز والے ہوں گے اور نماز پڑھنے والے ہوں گے تو اگر سستی بھی کبھی آئے گی تو ان دوستوں کی بنا پر آپ کو نماز پہ جانا آسان ہو جائے گا اور سستی چھٹ جائے گی۔ اچھے دوست
अच्छी आखरत की ज़मानत हुआ करते हैं। और बुरे दोस्त बुरे काम की तरफ जब बंदे को ले जाते हैं, फिर दुनिया में भी, कब्र में भी, आखरत में भी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हिदायत पर मुझे इस्तिकामत मिले तो अच्छी सोबत ज़रूर अपनाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि ये जो चंद एक अलामतें आपके सामने बयान की हैं, परवरदिगार आलम इसी अलामतों के तनाजुर में हमें अपने आप को परखने की तौफीक अता फ़रमाए और जो कमियाँ कोताहियाँ हों हमें दूर करने की तौफीक दे। और अल्लाह से दुआ करते हैं मिलकर कि परवरदिगार आलम हमें हिदायत पर साबित कदमी अता फ़रमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।